نحمد اللہ العظیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین اما بعد لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ قاوی میں، مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ قاوی میں، کہ میں داغے محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں کو چراغا کر کے چھوڑوں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ اعزام و طالبات اعزام، اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا و مفتی محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس انجمن کے اختتامی پروگرام میں تشریف فرما چکے ہیں۔ آئیے حضرات، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے درمیان مذہب اسلام اپنی انسانیت نواز پیغام میں منفرد ہے۔ حق گوئی اور راست بازی میں ضرب المثل ہے۔ بلند اخلاقی اور اعلیٰ کرداری میں اسلام کو امتیازی شان حاصل ہے۔ امن و امان کی پاسداری اور تحفظ انسانیت میں اسلام کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ چنانچہ آپ تاریخ کی ورق گردانی کر ڈالیے، مذاہب عالم کا جائزہ لیجئے، دنیا کے تمام ادیان و دھرم کا مطالعہ کر ڈالیے۔ اگر آپ کے پاس صحیح فہم و فراست ہوگی، آپ کا احساس بیدار ہوگا، آپ کی عقل خرد زندہ ہوگی، عدل و انصاف نے آپ کو مس کیا ہوگا، تو آپ خود پر ہونا یہ اظہار کریں گے کہ مذہب اسلام کی نظیر نہ کل تھی اور نہ آج ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پیش کر سکے گا۔ کیونکہ اسلامی وہ واحد مذہب ہے جہاں امن و امان کی تعلیم دی جاتی ہے، اخوت و محبت کا درس دیا جاتا ہے، ہمدردی اور رواداری کی تلقین کی جاتی ہے، انسانی اخلاق و اقدار کے تحفظ پر زور دیا جاتا ہے، صداقت و سچائی کی شرح کاری کی جاتی ہے، الفت و محبت کی آب یاری کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی مجاز پرسی اور غمخوار کی اسلام کا خاص وصف ہے، اور پوری دنیا کو حق و انصاف کے رنگ میں رنگنا اسلام کا اساسی ہدف اور بنیادی مشن ہے۔ لیکن آج کچھ ناعاقبت اندیش فرقہ پرست اسلام کو دہشت پسند مذہب قرار دے رہے ہیں۔ مذہب اسلام پر رجعت پسندی اور بنیاد پرستی کا الزام تھوپا جا رہا ہے، اور پورے ملک میں اسلام مخالف مہم چھڑی ہوئی ہے، اور غیروں کا تو یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے زیر سایہ دہشت گردی پروان چل رہی ہے، مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے، وہاں ملک دشمنی کا درس دیا جاتا ہے، اسلام افتراق و انتشار کا پیغام دیتا ہے، اسلامی تعلیمات ملک کی داخلی اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اسلام ہی کی وجہ سے ہندوستان مشکلات و مصائب کے نرغے میں ہے، آفات و حوادث کی زد میں ہے، اسلام ہی اس ملک کی تقدم و ترقی کی راہ کا کانٹا ہے، اسلام ہی کی وجہ سے اس ملک کے عوام امن و امان سے محروم ہیں، ان کا چین و سکون غارت ہے۔ محبت میں ہوتا ہے مضموع ادب ہی، محبت میں ہوتا ہے مضموع ادب ہی، عداوت میں پھولوں کو بخار کہیے۔ حالانکہ یہ تشدد پتن اچھی طرح جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں چوری کرنے پر کیا اعلان ہے،
اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. اگر کسی مرد نے چوری کی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر کسی خاتون سے سرزد غلطی ہو جائے تو اس کی بھی یہی سزا ہے. اے اسلام کو امن کے دشمن کہنے والوں، اے اسلام اور دہشت گردی کو متصادم ٹھہرانے والوں، اور اسلام میں اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھو اور خوب غور کرو. اگر اسلام میں امن نہ ہوتا، صلح و آشتی نہ ہوتی، انسانیت کی پاسداری نہ ہوتی، اور بقول تمہارے خدا نخواستہ اگر اسلام میں دہشت پسند ہوتی، انسانیت کی حق تلفی ہوتی، امن دشمنی ہوتی، اسلامی تعلیمات ملک و ملت کے لیے وبال چاہ ہوتی، تو بتاؤ عقل کے کورو کہ اسلام اپنے ماننے والوں کا ہاتھ کاٹتا؟ کہ چوری کرنے کے سلسلے میں اتنی سخت سزا دی جاتی؟ اسلام میں بدکاروں زناکاروں کو کوڑے لگائے جاتے؟ ناحق لوٹ مار پر پابندی عائد کی جاتی؟ اسلام قتل و غارت گری سے منع کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں کرتا. پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر ڈالیے، کہیں بھی آپ کو اونچ نیچ نہیں ملے گی، کسی بھی جگہ یک طرفہ معاملہ نہیں ملے گا. اسلام اور دہشت گردی میں کیا تعلق ہے؟ اسلام اور دہشت گردی میں کیا مناسبت ہے؟ جس طرح آسمان اور زمین علیحدہ ہے، دن رات سے ممتاز ہے، اندھیرے اور اجالے میں اختلاف ہے، جاہل اور عالم میں فرق ہے، دانشمند اور بیوقوف میں منافات ہے، اور علم اور سزا اور علم میں تفاوت ہے، اور پانی اور آگ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک اسی طرح اسلام اور دہشت گردی میں تعارض ہے، اسلام اور بدامنی میں تناقض ہے، اسلام اور دعوی اقتدار میں امتیاز ہے، اسلام اور امن دشمنی میں دوری ہے. جب دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، پانی اور آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو انصاف پسند اور ظلم دوست کو ایک کہنا بے وقوفی. تو بھلا بتلائیے اسلام اور دہشت گردی کیوں کر ایک ہو سکتے ہیں؟ اسلام اور دہشت گردی کو ایک سمجھنا نادانی ہے، اسلام اور دہشت گردی کا مقابل خیال کرنا حماقت ہے، اسلام اور دہشت گردی کو ایک پڑھنے میں رکھنا تعصب و عداوت ہے. میرے بھائیوں، اسلام تو امن و سلامتی کا ضامن ہے، صلح و آشتی کا علم بردار ہے. اسلام نے ہمیشہ امن و سکون کی تعلیم دی ہے، محبت و محبت کا درس دیا ہے. اسلام نے اخوت و بھائی چارگی کی تلقین کی ہے. اسلام نے انصاف و ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا ہے. اسلام نے لوگوں کو اتحاد و عدالت کا پیغام دیا ہے. اسلام نے انسان کو انسانیت سکھائی، تہذیب و تمدن کی راہ دکھائی، لوگوں کو آداب الفت کا جام پلایا. اسلام پوری دنیا سے ظلم و زور کا خاتمہ کر کے اب وہ جسم کوشی کو حیات بخشی. میرے بھائیوں، اسلام ایک افاقی مذہب ہے، ایک اٹل نظریے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی تعلیمات ابدی اور سرمدی ہیں. اسلام اور دہشت گردی کو ایک پلڑے میں رکھنے والوں، اور اسلام اور بدامنی میں اتحاد و اتحاد کا نعرہ لگانے والوں، اسلام کو امن و سلامتی کا دشمن بتانے والوں، اور فتح مکہ جیسے سنگین موقع پر اسلام کی تعلیمات کو دیکھو اور انصاف کا چشمہ لگا کر خوب غور کرو. یہاں بھی اسلام نے صبر و علم کی تعلیم دی ہے. اس نازک مرحلے پر بھی اسلام نے اب وہ چشم کی تلقین کی ہے. وہ بادشاہ جسے غلاموں کی طرح بھگایا گیا، وہ شہنشاہ جسے یتیموں کی طرح نکالا گیا، وہ عظیم فرما روا جس کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، وہ اخوت و محبت کا وہ نادر پیام جس کے بدن پر غلاظت ڈالی گئی تھی، اور وہ صداقت و سچائی کی وہ شاہراہ جس میں کانٹے بچھائے گئے تھے، اور صلح و آشتی کا علم بردار جسے لوگ پالیاں دیتے تھے، وہ خنجر جو چلے کسی پر تڑپتے تھے. ہم امیر کا حقیقی مصداق آج ہمارے سارے مظالم کو بلا کر، ظلم و ستم کی ہر ایک کہانی کو پسے پشت ڈال کر، اور تواضع و انکساری کو سینے سے لگا کر صلح و آشتی کا پرچم لہراتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے الیوم یوم المرحمتی، الیوم یوم المرحمتی، الیوم یوم البر والوفا. کہ اے لوگوں، آج معافی کا دن ہے، آج احسان و کرم کا دن ہے، آج کے دن احسان و وفا کا معاملہ کیا جائے گا. میرے محترم دوستوں، دیکھا آپ نے یہ اسلام کی تعلیم، اسلام کا منصفانہ نظام، اسلام کا منصفانہ نظام اور امن و سلامتی کا واضح پیغام.
حالانکہ اس وقت کفار مکہ سے بدلہ لیا جاتا، مشرکین کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جاتا اور ان کی نازیبہ حرکتوں کا جواب دیا جاتا کہ ظلم نہ ہوتا، یہ تعدی کے زمرے میں نہ آتا، اور کوئی بھی انصاف پسند اسے ظلم زیادتی کا نام نہیں دیتا، اور کوئی بھی دانش مند اسے دہشت گردی سے جوڑتا، کیونکہ وہ کفار مکہ سزاوار تھے، مستحق عتاب تھے، مسلمان پر کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے انہیں سزا ملنی چاہیے تھی، پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے عقل و خرد کو فیصل بنایا اور علم و بردباری سے کام لے کر پوری دنیا میں امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا ایک بے مثال نمونہ پیش کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ اے لوگوں، امن کا لباس اسلام میں ملے گا۔ آدم مصر میں کہوں گا، آدھا آپ کہیں گے کہ امن کا لباس اسلام میں ملے گا۔ امن کا لباس، عفت و عصمت کی چادر، اخوت و محبت کی گھنی چھائیں، احسان و ہمدردی کا سایہ اسلام میں ملے گا۔ مزہ ہے برسات کا چاہو تو آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے سب اپنے بارہ ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔